جی ناظرین السلام علیکم۔ تین خبریں ہیں جن کے اوپر بنیادی طور پر بات کرنی ہے۔ تینوں خبریں اہم خبریں ہیں، آج کی بڑی خبریں ہیں۔ پہلی خبر ظاہر ہے اس وقت پاکستان میں نہیں دنیا میں سب سے بڑی خبر اس وقت یہی ہے، پاکستان ایران تناؤ۔ ایران نے پاکستان کی فضائی حدود میں دراندازی کی، پاکستان نے اس دراندازی کا منہ توڑ جواب دیا، بڑا ٹارگیٹڈ فوکسڈ آپریشن کیا، بدلہ لیا۔ لیکن کیا یہ بات ختم ہو گئی ہے؟ دونوں پارٹیوں میں صلح ہو گئی، جو تھا قصہ ختم ہو گیا اور سب اپنی ہنسی خوشی زندگی رہنے لگ گئے، یا یہ بات بڑھے گی؟ کیا ہمارے دشمنوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا؟ کیا ویسٹ کی قوتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی؟ کیا بھارت اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ کیا مسلم امہ کی یکجہتی کو نقصان پہنچے گا؟ کیا سیکٹیرینزم جیسے وائلنس کا خطرہ اس کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اور اس ویلاگ کے اندر ہم تفصیل سے اس ایشو کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن ہمارے اندرونی مسائل بھی کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ایشو جو آج بڑا اٹھا اور ابھی کی تازہ تازہ خبر ہے، عمران خان صاحب کی ایک سماعت ہوئی۔ ان کی سماعتیں اڈیالہ میں ہی ہوتی ہیں، اور وہ جناب اعظم خان صاحب، ان کے پرسنل سیکرٹری صاحب کو بلایا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ آئے اعظم خان صاحب اور ان سے قرآن پہ حلف لیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ اور اعظم خان صاحب کے تو وہ جج صاحب تھے، شاید ذوالقرنین صاحب جج صاحب کا نام تھا، ان کے سامنے سماعت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم قرآن پہ حلف لے لیتے ہیں، اور قرآن مبارک سے بہتر مثلا فیصلہ کرنے والی کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مبارک کو منگوایا گیا، اعظم خان صاحب نے اس کتاب مبارک کو، کتاب مبین کو چوما اور اس کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اور اس کے بعد جو بیان ریکارڈ کرایا اس سے عمران خان کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ بیان کیا تھا، صورتحال کیا تھی، اور اس بیان میں شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا ذکر تھا، یہ اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تیسرا ایشو بڑا امپورٹنٹ ایشو، لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سو گئی ہے، لسی پی کے ستو پی کے سو گئی۔ مریم نواز نے اوکاڑا میں جلسہ کیا، پھر کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی کوئی ایسے خاص جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جناب۔ پھر نواز شریف صاحب جلسہ نہیں کر رہے۔ آج صبح سے دھوم تھی کہ نواز شریف جلسہ کریں گے، اور جلسہ تھا حافظ آباد میں، جہاں کے صدر تھے رفیق تاڑڑ صاحب، جہاں کے وزیر قانون تاڑڑ صاحب تھے، جہاں پہ خاتون ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، سائرہ افضل تاڑڑ، وہاں کی سائرہ افضل تاڑڑ بڑی دبنگ خاتون ہے، مجھے بہت پسند ہے، وزیر صحت بھی نہیں ہے، بڑی دلیر خاتون ہے، وہ بھی تھی، اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھی، اور نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، اور عطا اللہ تاڑڑ بھی اسی خاندان سے ہیں، لیکن وہ یہاں سے نہیں الیکشن لڑے، وہ لاہور سے لڑے۔ تو یہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ والا ایریا ہے نون لیگ کا، یہاں سے الیکشن کی کیمپین تھی۔ نواز شریف بڑے عرصے کے بعد بول رہے تھے، اور نواز شریف صاحب آئے، اور بہت کراؤڈ تھا، بہت لوگ تھے، بڑے ہی لوگ تھے، تو توقع تھی کہ ایک دھانسو قسم کی اسپیچ ہوگی، اور پھر وہ بات کریں گے، اور زبردست قسم کی بات کریں گے، باجوہ سے لے کے ہائیبرڈ نظام سے لے کے سب کو رگڑ دیں گے، بڑا طاقتور بیانیہ دیں گے۔ اچھا جی، پہلے سائرہ افضل تاڑڑ نے بات کی، بڑی تگڑی۔ سائرہ افضل تاڑڑ تو کارکن خاتون ہے نا،
وہ مطلب کوئی بہت زیادہ نہ انہیں کو اپنے پرس کا پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں، بہت محبت کرنے والی خاتون ہے، کارکن خاتون ہے، بہت ہی مجھے پسند ہے، وہ محنتی خاتون ہے۔ تو جب ہیلتھ منسٹر تھیں شاید، تو سارا وقت میٹنگوں میں کام میں غرق رہتی تھی۔ تو سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے تقریر شروع کی، شکریہ ادا کیا، تو پھر یوں لگا جیسے انہیں پرچی دی گئی ہے اچانک کہ نواز شریف صاحب، ظاہر ہے پروٹوکول یہی ہے کہ پہلے سائرہ افضل تارڑ بولیں گی، پھر اس کے بعد مریم نواز بولیں گی، پھر نواز شریف بولیں گے، یہی پروٹوکول بنتا ہے۔ مریم نواز بہت بڑی لیڈر بن گئی ہیں، لیکن نواز شریف سے بڑی لیڈر نہیں بنی۔ لیکن پرچی دی گئی، سائرہ افضل تارڑ تقریر کر رہی تھی، پنڈال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا کہ 20,000 لوگ تھے، 50,000 لوگ تھے، اس لیے کہ پنڈال میں نہیں پتہ چلتا، بے تحاشا لوگ تھے۔ اور اس کے بعد وہاں پر سائرہ افضل تارڑ نے کہا کہ نہیں جی، نواز شریف صاحب پہلے خطاب کریں گے۔ اچھا جی، نواز شریف صاحب آ گئے، بڑی حیرت کی بات ہے، مریم نواز نے بھی خطاب کرنا ہے اور نواز شریف صاحب پہلے آ گئے۔ نواز شریف صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں حافظ آباد سے بڑا ہی خوش ہوں، میں بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں یہاں پر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حافظ آباد سے اگر مجھے میری حکومت نہ گرائی جاتی نا، تو آج حافظ آباد کے ہر سڑک تعمیر ہوئی ہوتی، ہر جگہ گاؤں گاؤں میں اسکول ہوتا، ہسپتال ہوتا، گلی کوچوں میں صحت کی سہولیات ہوتی، اور جو کہ نہیں ہوا۔ بڑا ظلم کیا جس نے بھی کیا، بڑا تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہ نواز شریف صاحب اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کرتا ہے اس طرح کی صورتحال۔ اور جلسہ ابھی ان کو سننے کے لیے تیار تھا، ابھی معاملات جسے پنجابی میں کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی تو چیزیں پاخری تھیں۔ اسی دوران آتش بازی شروع ہو گئی، اور یہ ظاہر ہے کسی نے جلسہ ارینج کیا تھا کہ اس علاقے کے امیدواروں نے، انہوں نے لاکھوں نہیں تو کروڑوں نہیں تو لاکھوں تو خرچ کیے ہوں گے، کیونکہ جس جگہ نواز شریف مریم نواز دونوں گئے وہاں تو سیٹیں پکی ہیں۔ تو آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور نواز شریف جیسے گھبرا گئے، انہوں نے کہا بند کریں بند کریں بند کریں۔ اچھا، لیڈر سٹیج سے بعض اوقات ایک آدھ دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں بھائی نعرے نہ لگائے، نعرے نہ لگائے، تالیاں نہ بجائیں، بات کرنے دیں، لیکن نواز شریف تو پیچھے ہی پڑ گئے، بند کریں بند کریں بند کریں، یہ بالکل بند کریں، یہ کسی کوئی روکے بھائی انہیں بند کریں۔ اس طرح ہو گیا، تو تھوڑا سا پینک کی سچویشن ہو گئی وہاں پہ، اور وہ پتہ نہیں، ظاہر ہے کنٹرول کہیں دور ہوگا، وہ آتش بازی والا میسج پہنچنے میں ٹائم لگا، بہرحال وہ کچھ سیکنڈ لگ گئے اور وہ آتش بازی بند ہوئی۔ حالانکہ لوگ بڑے خوش ہوئے جب جو ہے آتش بازی شروع ہوئی، لوگ تو میلہ دیکھنے آئے ہوتے نا۔ تو خیر، اس کے بعد نواز شریف نے کہا کہ میں زیادہ دیر بات نہیں کروں گا۔ اچھا، جو بڑی ڈس اپوائنٹنگ بات تھی، نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو لوگوں نے ہی سننے آئے تھے، تو پھر انہوں نے بات نہیں کرنی، اور اتنے دنوں سے اب سارا پاکستان یہی انتظار کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ تو انہوں نے باتیں تو بہت اچھی کی، تھوڑی 3-4 منٹ گفتگو کی کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، اور 2017 میں جو کچھ تھا اگر وہ پاکستان کو ترقی کرنے دی جاتی تو ہم کہاں پہنچ جاتے، اور یہ، اور اس کے بعد نواز شریف بیٹھ گئے۔ اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا تھا ان کو سننے کے لیے، وہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ تو ہوا ہوگا۔ مریم نواز آئیں، اور مریم نواز نے بھی بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کی، لیکن کمپیریٹیولی بہتر تقریر کی، اور وہ اب تقریر میں بڑی ایکسپرٹ ہو گئی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا زیادہ تر وقت آج کل آپ کو پتہ ہے کس چیز پہ گزر رہا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح بہتر طریقے سے اب آپ کو اسکولنگ کی فیسلٹیز، آپ کے بچوں کو کس طرح، آپ کے بچوں کو اب ہم ہیلتھ کی فیسلٹیز، سستی بجلی، سستی گیس، سولر کے سسٹم، لیپ ٹاپس، سارا وقت ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کس طرح یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں، اور زیادہ تر وقت اسی میں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا حافظ آباد کے عوام کا،
اور کہا جی کہ میں میاں صاحب کو لے آئی ہوں حافظ آباد، اور واقعی اور جو مریم نواز نے جنگ لڑی ہے نواز شریف کی واپسی کے لیے، وہ کسی نے بھی نہیں لڑی۔ نواز شریف کی واپسی کا، جیسے جمہوریت کی واپسی کا بہت زیادہ کردار کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اچھا، پھر مریم نواز نے بھی اپنی تقریر ختم کی، اور بہت کوئی ایسی سگنیفیکنٹ باتیں نہیں کی، کہ بہت نئی باتیں کی ہوں اس میں، لیکن یہ ہے کہ کراؤڈ بہت بڑا تھا، کراؤڈ بڑا چارج کراؤڈ تھا، نواز شریف کے نام پر جو نعرے لگانے والا اور نواز شریف پر صدقے واری جانے والا کراؤڈ تھا، اور حافظ آباد ہمیشہ سے نواز شریف کے ساتھ اسی طرح رہتا ہے۔ تو یہ تو حافظ آباد کے جلسے کی کہانی تھی۔ میں نے کچھ لوگوں سے، قریبی لوگوں سے پتہ کیا، مجھے بڑی حیرانگی کی بات تھی نواز شریف اتنا کم بولے کیوں، اور نواز شریف نے اتنی مختصر تقریر کیوں کی، اور پہلے کیوں بولے۔ تو لوگ تو یہی ان باتوں سے یہی مطلب نکال رہے تھے نا کہ نواز شریف جو ہیں وہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیا انہوں نے۔ تو میں نے پتہ کرایا کچھ سورسز سے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نواز شریف کا گلا بہت خراب ہے، اور کچھ اب طبیعت ایسی ہے کہ وہ گلا مستقل خراب رہتا ہے ان کا، تو وہ اپنے گلے کو بچا رہے ہیں، کیونکہ یہ کیمپین انہیں لمبی کرنی ہے، تو وہ اگلے جلسوں کے لیے اس گلے کو بچا رہے ہیں، کیونکہ انہیں مسلسل بولنا ہے، جلسوں سے خطاب کرنا ہے، اس لیے وہ بہت لمبی تقریر کرنے سے پرہیز کر رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں جی دوسری خبر کے بارے میں۔ دوسری خبر سائفر والی خبر۔ سائفر والا کیس آپ کو یاد تو ہوگا، ایک دن تھا عمران خان نے اچانک ایک جلسے میں یوں کر کے خط لہرایا کہ یہ ہے وہ سازش جو پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا عمران خان لو میں تمہاری امانت تمہیں واپس کر رہا ہوں، اے پاکستان کے لوگوں یاد رکھنا، عمران خان کو عمران خان کی امانت واپس کر دی، اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی۔ پھر جو ڈرامے شروع ہوئے سائفر کے حوالے سے، امریکہ سے کم تو خان صاحب بات ہی نہیں کرتے، اور بڑی ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے خان صاحب کی حکومت گرے نہ گرے، انہیں پاکستان سے ہی ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے افغان حکومت کے انخلا کے بعد، اور یہ سائفر شائفر کا ڈرامہ کیا گیا۔ لیکن اتنا اسٹرانگ پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا کا کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ امریکہ اصل میں یہ جو بائیڈن اور ڈونلڈ لو اور یہ سارے کیریکٹر کر رہے ہیں خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے، حالانکہ ٹگے کی ویلیو نہیں ہے نہ ڈونلڈ لو کی نہ خان صاحب کی وہاں پر۔ تو وہ سائفر تھا، اور پھر وہ سائفر کی ایک کاپی غائب ہو گئی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی لگا، خان صاحب نے کہا کہ وہ میرے سے گم ہو گیا۔ سائفر کی کاپی گم ہو جانا بہت خوفناک بات ہے، یہ بہت ہی خوفناک بات ہے۔ اچھا، پھر ایک آڈیو لیک بھی آئی، اور اس میں یہ کہا کہ اس کے خان صاحب نے کہا اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے، اور پھر شاہ محمود قریشی، پتہ یہ چلا شاہ محمود قریشی یہ سازش کے سرغنہ تھے، انہیں پتہ تھا یہ کتنی بوگس انفارمیشن ہے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا تماشا خان جیسا بیوقوف ہی کر سکتا ہے۔ تو وہ خان صاحب نے اتنا بڑا تماشا کرنے کی پوری ایبلٹی رکھتے تھے، تو وہ انہوں نے تماشا کیا، اور اب اعظم خان بھی اس سازش میں شامل تھے۔ آج ڈیالہ میں ایک سماعت تھی، اس میں اعظم خان کو بلایا گیا، اور خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اعظم خان کو، آج تک اعظم خان نے اس سے پہلے خان صاحب کے خلاف گواہی دی تھی، خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زبردستی گواہی لی گئی ہے ان سے، تو آج خان صاحب کے سامنے بلایا گیا۔ وہ جج جو تھے ذوالقرنین ان کا نام تھا۔ عمران خان نے کہا اس سے کہیں نہ ذرا کہ قرآن پہ حلف اٹھائے۔ اچھا، تو ظاہر ہے کسی بھی مسلمان کے لیے قرآن پہ حلف اٹھانا تو اور جھوٹ بولنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو جج صاحب نے کہا یہ کیا مشکل ہے ذوالقرنین صاحب نے، تو انہوں نے کہا بھی منگوا لیتے ہیں۔ قرآن پاک منگوایا گیا، اور اعظم خان نے قرآن پاک کو پہلے چوما اور اس کے بعد اس پہ حلف اٹھا دیا،
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ذہن کا فطور تھا، اور سائفر کی کاپی انہوں نے عمران خان کو دی تھی، اور پھر عمران خان سے انہوں نے موصول نہیں کی، پھر عمران خان کے پاس ہی ہے وہ کاپی، پھر ملی نہیں ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک پر حلف اٹھا کر یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور عمران خان کے دست راست تھے ہر معاملے میں۔ پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لے بس بیوی ہوتا ہے، اسی طرح ہر معاملے سے آگاہ ہوتا ہے۔ آپ کی ای میل، آپ کے میسیجز، آپ کا ایڈریس، آپ کی ہر چیز کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے۔ آپ کھا کیا رہے ہیں، آپ جا کہاں رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی قرآن پاک پر حلف اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے، اور سامنے سامنے مجسٹریٹ کی کہہ رہا ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، تو یہ خان صاحب کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سائفر سازش کیس خان صاحب کے اوپر آ رہا ہے، اور اس سے بچنے کی اگر کوئی راہ نکلتی بھی تھی، آج خان صاحب نے یہ اسلامک ٹچ لگا کر اس راستے کو خود مسدود کر دیا۔ اور اعظم خان صاحب نے یہ دباؤ کے تحت تو نہیں کیا، لیکن ایک مسلمان جو کر سکتا ہے قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر چوم کر، ظاہر ہے وہ سچ ہی بول سکتا ہے، وہ سچ بولا۔ خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ نہیں کریں گے، پتہ نہیں خان صاحب ایسا کیوں سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے یہ کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ خان صاحب کی اب بچاؤ کے امکانات بہت کم کر رہے ہیں، اور سائفر کیس وہ ہے جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ہزیمت کا سبب بنا ہوا ہے، اور دنیا پاکستان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر ہنستی ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے ابھی پچھلے دنوں امریکہ سے، وہ کہتے ہیں کہ یار قسم سے امریکنز ہنستے ہیں ہم پہ کہ یہ کیا ڈرامے لگائے رکھتے ہیں آپ، کوئی پاکستان کو ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتا کہ یہ کیا ڈرامے۔ خیر چلے، اچھا، تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سائفر کیس میں۔ اب تیسری خبر پہ چلتے ہیں، اور تیسری خبر بہت اہم خبر ہے، شاید سب سے اہم خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب یہ جو پاکستان ایران ٹینشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایران نے رات 11 بجے کے قریب پاکستان میں پنجگور میں اسٹرائک کی، 2 بچے اس سے شہید ہوئے، بلا وجہ بلا اشتعال یہ فائرنگ کی، اور یہ چوری چھپے نہیں کی۔ ایران میڈیا نے اس کو بہت ہائپ دی، بریکنگ نیوز کے طور پہ کیا، اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے جیش العدل، جو کسی زمانے میں جند اللہ نام کی کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، اس کے لوگ مار دیے گئے۔ پاکستان نے اس کے مقابلے میں تحمل کا ثبوت دیا، کوئی ریڈیکل ڈیسیژن فوری طور پر نہیں کیا، اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، سفراء کو واپس بلا لیا، 4 باہر سے امیگریشن والوں کو بلا لیا، ان کے سفیر ملک سے باہر تھے، انہیں کہا آپ باہر ہی رہیں، اور پھر آج پاکستان نے اسٹرائک بیک کی، اور بڑی زبردست اسٹرائک بیک کی، ٹارگیٹڈ فوکسڈ آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے بعد یہ فیصلہ پاکستان نے بڑا کامیاب آپریشن کیا، دلیرانہ کارروائی کی، اور اس کے بعد منہ توڑ جواب دیا گیا ایرانی کارروائی کا، اور ایرانی میڈیا نے بھی اسے تسلیم کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے؟ ٹیکنیکلی تو یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، انہوں نے ہماری در اندازی کی ہمارے علاقوں میں، ہم نے اس کا جواب دے دیا، لیکن 2 ہی آپشن ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے زیادتی کی، پھر ہم نے اس کا جواب دیا، ایک عمل ہوا، اس کا رد عمل ہوا، بات ختم ہو گئی۔ اب بال ایران کے کورٹ میں ہے، اور اگر ایران دوبارہ سٹرائک کرتا ہے، ایران نے ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے صرف پاکستان پہ نہیں، شام پر اور عراق پر بھی سٹرائکس کی، تو اگر ایران دوبارہ سٹرائک کرتا ہے تو پاکستان ظاہر ہے دوبارہ سٹرائک کرے گا۔ انٹرنل پریشر بہت پیدا ہو جاتا ہے نا۔ کل جب ایران نے سٹرائک کی تھی تو عوام چاہتے تھے، پاکستان فوج نے جو آج کارروائی کی ہے تو وہ عوام کی امنگوں کے مطابق کی ہے نا، تو
وہ بہرحال اٹیک کیا تو پاکستان نے جواب میں کیا. ایران دوبارہ کرتا ہے، پاکستان دوبارہ کرے گا. ایران پھر کرے گا، پاکستان پھر کرے گا، اس سے زیادہ زور سے کرے گا. پاکستان کے پاس ابیلٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، ول بھی ہے، اسکل بھی ہے. تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہ تو کارروائی بڑھتی جائے گی، یہ تو جنگ تک نوبت آ جائے گی. اس مسئلے کو سمجھے. تنازع کا آغاز کیسے ہوا؟ ایران نے ایک کارروائی کی، پاکستان نے اس کا جواب دیا. ایران مزید کارروائی کرے گا، ہم اس سے بھی بڑھ کے کریں گے. یہ بات پھیلتی جائے گی. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دنیا ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. پاکستان اٹامک پاور ہے پوری دنیا، مسلم دنیا میں. دنیا ہمیں غور سے دیکھ رہی ہے. ہم سینسٹیو ملک ہیں. اگر بد امنی ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، اس کا نقصان ان دو ممالک کو بھی ہوگا. دونوں کی معیشتیں اچھی نہیں چل رہی. مسلم امہ کو بھی ہوگا، بین الاقوامی امن کو بھی ہوگا، دنیا کی طاقتوں کو بھی ہوگا. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے، ایرانی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ورنہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج دونوں ہر طرح کا چیلنج قبول کرنے کی ابیلٹی رکھتی ہیں، ہر طرح کے حالات کا اور حملے کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں. فی الوقت اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.